اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. کل حدیث انما الاعمال بالنیات کی تشریح ایک حد تک پوری ہو چکی ہے. البتہ انما لکل امرئ ما نویٰ حدیث کا جو دوسرا جملہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے ہر شخص کے لیے اس کے اس عمل کا فائدہ ہے اور ہر شخص کے لیے وہ اس کا وہ عمل ہے جس کی اس نے نیت کی. حدیث کی تشریح تو الحمدللہ کافی حد تک پوری ہو گئی، لیکن حدیث کے فوائد اور اس کے لطائف اور اس کے نکات بے شمار ہیں. یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے جوامع کلم ہیں کہ جو الفاظ اور کلمات کے اعتبار سے مختصر ہیں، لیکن ان کے اندر معانی کا اور فوائد کا اور نکات کا ایک بحر بے کراں ہے کہ جس کا احاطہ نہیں ہو سکتا. یہاں پر انما لکل امرئ ما نویٰ پر کچھ باتیں احاطہ بیان سے باہر رہیں. آج ان باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. حدیث میں یہ فرمایا کہ ہر شخص کے لیے اس کا وہ عمل ہے جس کی اس نے نیت کی، یا یہ کہ ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی، یعنی ہر شخص کو اس کی نیت کا فائدہ ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کا فائدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت کو بہرحال ہر عمل کے مقبول اور معتبر یا صحیح ہونے میں دخل ہے. جو اعمال جن میں نیت شرط ہے ان میں نیت شرط ہونے کے لحاظ سے اس عمل کے صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر وہ عمل ہوگا نہیں. جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام عبادات مقصودہ کہ جن کی وضع ہی عبادت کے لیے ہے اور قصداً یہ اعمال عبادت ہی کے لیے کیے جاتے ہیں، تو ان میں نیت شرط ہے اور بغیر نیت کے یہ اعمال نہیں ہوں گے. اب جو رہے وہ اعمال کہ جن میں نیت شرط نہیں ہے، جیسے طہارت، وضو وغیرہ، ان میں بھی نیت کا دخل قبولیت کے اعتبار سے ہے اور نیت کا دخل
ان اعمال میں بھی اس اعتبار سے ہے کہ اگر نیت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کا یہ عمل لکھا جائے گا اور اس پر اس کو ثواب ملے گا. تو نیت کا دخل جو ہے وہ ہر عمل میں ہے. بعض اعمال میں صحت کے لیے ہے اور تمام اعمال میں حصول ثواب کے لیے اس کا دخل ہے. اس سے پتہ یہ لگا کہ نیت عمل کی جان ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث کہیں نقل کی جاتی ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. محدثین کو اس حدیث کے بارے میں کلام ہے، لیکن اس حدیث صحیح سے اس حدیث کا معنی اور اس کا متن ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا انما لکل امرئ ما نوی، ہر شخص کے لیے اس کی نیت کا فائدہ ہے. اس سے وہ بات ثابت ہو گئی کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور دوسرے بھی بعض روایات سے یہ ثابت ہے کہ اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کیا اور پھر کسی وجہ سے اس کو عمل میں نہ لایا، وہ نیکی نہ کر سکا، تو اللہ کے یہاں ایک نیکی لکھی جائے گی. اس سے پتہ لگا کہ نیت خیر جو ہے وہ خیر محض ہے. آدمی خیر کا ارادہ کر لے، کر پائے نہ کر پائے، اللہ کے یہاں ایک نیکی لکھی جائے گی. اب اگر اس کو کر لیا تو 10 نیکیاں لکھی جائے گی. سبحان اللہ. اور یہ اس کی رحمت ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر بدی کا ارادہ کرے تو محض ارادے کے بنا پر وہ بدی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی. لیکن حدیث میں آیا ہے کہ جس نے بدی کا ارادہ کیا تو وہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جائے گی جب تک کہ کرے نہ، اور کرے گا تو ایک بدی لکھی جائے گی اور ایک کے علاوہ نہیں لکھی جائے گی. اور نیکی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. امام عینی نے ایک روایت اس سلسلے میں اس حدیث کی تائید میں، جس کے بارے میں محدثین کو کلام ہے، تو انہوں نے اس حدیث کی تائید میں ایک روایت اور لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے جو بندوں کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں ان سے فرماتا ہے کہ فلاں کی یہ نیکی لکھ لو. وہ کہیں گے یا رب اس نے یہ نیکی کی تو نہیں. اللہ فرمائے گا کہ اس نے اس نیکی کا ارادہ کیا تھا. تو محض ارادے کی بنا پر جو ہے وہ نیکی جو ہے لکھی گئی. تو ان تمام روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ متن اگرچہ سند کے اعتبار سے ثابت نہ ہو، لیکن ان روایات کے اعتبار سے اور خود اس حدیث صحیح کہ اس ٹکڑے سے کہ انما لکل امرئ ما نوی،
بلکہ انما الاعمال بالنیات، اس سے بھی یہی ثابت ہے کہ اعمال کا اعتبار نیتوں سے ہے. نیت خیر کی ہو گئی، اللہ کے یہاں عمل لکھ گیا، اور آدمی نے جو کیا اس کے لیے اس کا فائدہ ہے. تو اس حدیث صحیح سے اور دوسری روایت سے نیت المؤمن خیر من عملہ، یہ متن جو ہے اور اس کا معنی ثابت ہے. تو اب جو کلام ہے محدثین کو وہ سند کے اعتبار سے ہے. یہاں سے یہ پتہ لگا کہ کبھی جو ہے محدثین کسی حدیث کے بارے میں کلام کرتے ہیں سند کے اعتبار سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس حدیث کی سند محدثین کے نزدیک ضعیف ہو وہ حدیث ہے ہی نہیں. جس طور سے آج کل کے دریدہ دہیوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو حدیث ضعیف ہے تو وہ حدیث ہے ہی نہیں، حدیث موضوع ہے اور وہ رد کر دینے کے قابل ہے. بلکہ سند بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سند ضعیف ہوتی ہے لیکن حدیث کا معنی جو ہے دوسری روایتوں سے ثابت ہوتا ہے. جیسے کہ یہی نیت المؤمن خیر من عملہ، اس کا حال ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، محدثین کو اس پہ کلام ہے، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ دوسری روایات سے جو ہے اور حدیث صحیح سے جو ہے وہ ثابت ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سند جو ہے بہت مضبوط ہوتی ہے اور اس سند کے صحت کی بنا پر جو ہے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث جو ہے فی نفسی جو ہے وہ ثابت ہو یا صحیح ہو. تو ضعف کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ سند صحیح ہو اور حدیث ثابت نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سند ضعیف ہو اور حدیث کا معنی دوسری روایت سے ثابت ہو. چلیے اب یہاں پر دوسری حدیث پڑھیے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم احيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا. یہاں پر اس حدیث میں طرق وحی کے کون کون سے طریقے ہیں وہ میں نے اجمالاً بیان کر دیے تھے. تو یہاں پر اس حدیث کے اندر دو طریقے مروی ہیں. حضرت حارث ابن ہشام نے سرکار سے پوچھا کیف یاتیک الوحی، یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو فرمایا احیانا یاتینی مثل صلصلۃ الجرس، یاتینی مثل صلصلۃ الجرس. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے گھنٹی کی کھنک ہوتی ہے، گھنٹی کی کھنک کی آواز سے کی طرح میرے پاس آتی ہے. وہو اشدہ علیہ، اور وحی جتنے طریقوں سے آتی ہے وہ ایک گراں بار بوجھ ہے جس کو اٹھانے کے قابل نبی ہی کا سینہ ہے. کسی اور انسان کا سینہ جو ہے وہ اس کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے. اور سینہ تو درکدار. حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی ہے
اسی بخاری میں ان کا یہ حال آئے گا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان کو قرآن کی ایک آیت لکھوا رہے تھے. تو ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے اسی دوران اپنا عذر پیش کیا. تو ان کی رعایت سے وحی نازل ہوئی. حضور پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور حضور کی ران مبارک زید بن ثابت کے زانو پر تھی اور اتنا بوجھ ان کو محسوس ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ انکادت فخذی لترد، میری ران ایسا لگتا تھا کہ ٹوٹ جائے گی. وہ آیت جو ہے وہ نکالو. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. حضور یہ آیت لکھوا رہے تھے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. آیت جیسے میں نے پڑھی اس طور پر تھی. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو معذور تھے وہ حاضر ہوئے. پہلے میں اس آیت کا ترجمہ کر دوں. حضور نے یہ آیت لکھوائی جس میں مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی اور جو کسی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہوئے، جن لوگوں پر جہاد فرض نہیں تھا وہ جہاد میں نہیں گئے. جہاد فرض کفایہ تھا تو کچھ لوگ جہاد میں گئے، کچھ لوگ نہیں گئے، کچھ لوگ بیٹھے رہے. تو اللہ نے مسلمانوں میں جو بیٹھے رہے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان کے برابر نہیں ہیں جو اپنے جانوں سے اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر ان کا درجہ بڑھایا اور فضیلتی درجے میں، اور اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا. یہ حدیث، یہ آیت کا مضمون ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، انہوں نے کہا حضور اتنا اضافہ کر دیجئے کہ غیر اولی الضرر. عبداللہ ابن ام مکتوم کا ارشاد سوال کرنا جو ہے اس بات کی جو ہے وہ دلیل ہے کہ صحابہ جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے محمد الرسول اللہ کو قانون ساز بنایا گیا ہے، شارع بنایا گیا ہے، جس کے لیے جو چاہیں تخصیص فرما دیں. جو حرام ہے سب کے لیے، چاہیں جس کے لیے جو ہے مطلب کہ اس میں سے تخصیص کر دیں، اور جس کے لیے جو ہے مطلب کہ جو چاہیں دے دیں. جب یہ سرکار کو جو ہے اختیار یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. تو انہوں نے عرض کیا کہ غیر اولی الضرر اتنا جو ہے اضافہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی سن لی اور اپنے نبی پر جو ہے فوراً وحی بھیجی غیر اولی الضرر، انہی الفاظ میں وحی آئی. یہ موافقات عبداللہ ابن ام مکتوم میں ہے. اور حضرت عمر کے موافقات کی تو
گنتی ہی نہیں ہے کہ جن الفاظ میں انہوں نے سرکار سے عرض کی انہی کلمات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی موافقت میں جو ہے وحی اتاری. تو اب غیر اولی الضرر کتنا سا کلمہ ہے. غیر اولی الضرر جب یہ وحی آئی تو زید ابن ثابت کی حالت جو ہے وہ بدل گئی, لگتا تھا کہ ان کی ران جو ہے وہ ٹوٹ جائے. تو یہ جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے آبائے نبوت کو اور آبائے وحی کو اور وحی کے گرابات بوجھوں کو جو ہے یہ ان کا ہی دل ہے اور انہی کا سینہ ہے جس نے جو ہے اس کو برداشت کیا. اس سے پتہ لگا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دیکھنے میں انسان کے روپ میں ہیں, لیکن وہ ایسے انسان ہیں کہ انسان نہیں انسان, وہ انسان ہیں. اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہیں یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے نہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اور اس قسم کے واقعات جو ہے وہی کے اور بھی ہیں. اللہ اکبر, کون سا انسان جو ہے وہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہے تو ان کی صحبت میں بیٹھنے والا انسان تو ان کے وحی کے بار کو جو ہے برداشت نہ کر سکے. اگر جانور پر سرکار تشریف فرما ہے اور جانور پر جب سرکار جو ہے سواری فرما رہے ہیں اور وحی آ جائے تو کون سا جانور ہے جو برداشت کر سکتا ہے. لیکن یہ حضور کے بغلہ اور اس خچر کی یہ فضیلت ہے کہ سرکار جو ہے اس خچر پر جو ہے جب تشریف لے جا رہے تھے اچانک جو ہے جب وحی آئی سبحان اللہ اس کا جو ہے کھر جو ہے اس قدر جو ہے اس پر جو ہے زور پڑا کہ سنگستان اور پتھر میں جو ہے اس کے کھر کا نشان بن گیا. مسجد البغلہ جو ہے آج معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے اس کو رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جو ہے جذب القلوب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے اس زمانے میں جو ہے حضور کے اس بے مثال تاریخی کارنامے کو اور معجزے کو یاد رکھنے کے لیے جو ہے صحابہ کرام نے اس زمانے کے لوگوں نے جو ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے جو ہے مسجد وہاں پر قائم کی. تو مسجد بغلہ اس کا نام تھا. تو یہ پتہ لگا کہ ایسے واقعات انبیاء کے اور اولیاء کرام کے عجیب و غریب ان کی کرامتوں کے اور ان کے معجزات کے واقعات کی یاد رکھنا یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اور اہل سنت والجماعت کا معمول ہے. اب چلیے ٹھیک, یہ میں نے تو یہاں پر جملہ مذکر پر ذکر کر دیا. اب فرماتے ہیں کہ میرے پاس احیاناً ایسے وحی آتی ہے جیسے گھنٹی کھڑکتی ہے اور وہو اشد علیہ, اور طرق وحی میں یہ سب سے زیادہ میرے اوپر دشوار ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ, پھر یہ سلسلہ جو ہے مجھ سے منقطع ہوتا ہے اس حال میں کہ جو اللہ کا پیغام اور اس کا اعلان خفی جو کچھ ہے جو آتا ہے اس طور پر وہ میں اس کو پورا یاد کر چکا ہوتا ہوں اور اپنے سینے کے اندر جو ہے اس کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں. اب یہاں پر یفصمو فرمایا, فصما یفصمو کے معنی ہیں کاٹنے کے, القطع بلا ابانۃ اس کے معنی ہے فصم, اور قسم القطع مع ابانہ, یعنی اس طور پر کاٹنا کہ ایک طرف جو ہے سلسلہ جو ہے باقی رہے اور بالکل جو ہے وہ جدا نہ ہو, اس کو فصم کہتے ہیں. اور قسم کہتے ہیں اس طور پر کاٹنا کہ دونوں طرف سے جو ہے کٹ جائے اور سلسلہ باقی نہ رہے. یہاں پر جو ہے تعبیر کیوں کی فصم کے معنی میں مطلب یہ ہے کہ ادھر سے جو ہے ادھر سے بظاہر منقطع ہوا ہے لیکن بارگاہ خدا سے منقطع نہیں ہے. وہاں سے جو ہے توقع ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر جو ہے
یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور ان پر جو ہے وحی آتی رہے گی. اب یہاں پر یہ دوسرا طریقہ بتا رہے کیا ہے؟ جی بس وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ خدمت میں میری آتا ہے اور وہ انسان کی صورت میں میرے پاس آتا ہے. فَيُكَلِّمُنِي تو مجھ سے کلام کرتا ہے، لیکن کلام دنیا نہیں، اللہ کا کلام مجھ سے کرتا ہے، اللہ کا کلام مجھ تک پہنچاتا ہے. اور فَأَعِي مَا يَقُولُ تو جو وہ فرماتا ہے میں اس کو حفظ کر لیتا ہوں. ہو گئی جی. پھر قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا. اور وحی کی شدت حضرت عائشہ بتاتی ہیں جنہوں نے نزول وحی کا مشاہدہ کیا. وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو دیکھا سخت سردی کے دن میں کہ حضور پر وحی نازل ہوئی، اور حضور پر جو ہے جب وحی نازل ہو چکی اور وحی کا سلسلہ جو ہے منقطع ہوا تو حضور کے جبین مبارک سے جو ہے پسینہ پھوٹ رہا ہے. یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و وسلم کی حالت ہوا کرتی تھی. چلیے جی ہو گئی. من قلوب دبائر